بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسولین اور شوگر کے مرض میں گہرا تعلق ہے۔ شوگر کے مرض کے بنیادی طور پہ ہونے میں انسولین کا بہت ہی اہم کردار ہے، جیسا کہ اگر ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس ہو تو اس میں انسولین کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، اور اگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو تو اس میں نسبتاً انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، جس میں انسولین تو جسم میں موجود ہوتی ہے لیکن وہ کارآمد نہیں ہوتی۔ جو ہی ہم کسی بھی شوگر کے مریض میں انسولین کو ایڈوائز کرتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ ریزسٹنس آتی ہے، یعنی کہ شوگر کے مریض انسولین استعمال کرتے ہوئے بہت ہی ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، یا اگر کسی طریقے سے وہ انسولین سٹارٹ کرتے ہیں تو بعد میں وہ خود بخود بند کر دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے متس ہیں اور غلط کانسیپشن ہے کہ انسولین شوگر کی ٹریٹمنٹ کا آخری حل ہے، کہ اس کے بعد کوئی اور دوائی کارآمد نہیں ہوتی، اور اب چونکہ مریض شوگر کے آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہے تو وہ انسولین پہ آ گیا ہے۔ دوسرا، چونکہ انسولین گولیوں یا کسی بھی کھانے والی چیز کی صورت میں موجود نہیں ہے اور اس کو پین کے ذریعے انجیکشن لگایا جاتا ہے یا سرنج کے ذریعے انجیکشن لگایا جاتا ہے، تو لوگ بہت زیادہ اس سے ہچکچاتے ہیں کہ انہیں روز کا یا دن میں کئی دفعہ انجیکشن لگانے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسولین بنیادی طور پہ ہم سب کے جسم میں پیدا ہونے والا وہ کیمیکل مواد ہے جو کہ جسم میں شوگر کی مقدار یعنی گلوکوز کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ مطلب کہ جو ہی ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے لبلبے سے انسولین پیدا ہوتی ہے جو کہ ہمارے خون میں گلوکوز کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے۔ لہٰذا ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ انسولین کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے کہ اس کا اگر استعمال کریں گے تو کچھ نقصان ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ اس کے لیے انجیکشنز لگانے پڑتے ہیں تو یاد رہے کہ انسولین کے انجیکشنز صرف جلد میں لگتے ہیں، اور اگر ان کو پراپر طریقے سے لگایا جائے تو اس کی بہت سی پیچیدگیوں سے، مثلا جلد کی خرابی یا انسولین کی وجہ سے شوگر کی مقدار کا کم ہونا، ان پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے کہ انسولین کبھی بھی شوگر کا آخری علاج نہیں ہے۔ بہت دفعہ مریض انسولین پہ آ کے بہتر ہونے کے بعد دوبارہ دوائیوں پہ واپس جا سکتا ہے، ماں سوائے کچھ کنڈیشن کے جہاں پہ ہمیں مریضوں کو قائل کر کے رکھنا پڑتا ہے کہ اب انسولین ہی واحد علاج ہے۔ مثال کے طور پہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جس میں انسولین کی مقدار جسم میں ختم ہو جاتی ہے، یا جسٹیشنل ڈائبٹیز مطلب حمل کے دوران شوگر کا ہونا، جس میں اگر ایک خاص دوائی کی خاص مقدار کے بعد بھی شوگر کنٹرول نہ ہو تو انسولین پہ ہی جانا پڑتا ہے۔ یا پھر ایسے افراد جن میں جگر یا گردے کے امراض لاحق ہیں تو ان کو ہم انسولین دیتے ہیں، کیونکہ ایسے افراد میں دوائیاں کارآمد نہیں ہوتی بلکہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جتنے شوگر کی پیچیدگیاں ہیں جن میں گردوں کا فیل ہونا، آنکھوں کا خراب ہونا، ہارٹ اٹیک، سٹروک، فالج ہو جانا، پاؤں کا خراب ہونا شامل ہے، ان ساری پیچیدگیوں سے بچاؤ صرف اسی صورت ممکن ہے جب ہم اپنی شوگر کو بہت اچھا کنٹرول رکھیں، چاہے اس کے لیے ادویات کا استعمال کیا جائے یا انسولین استعمال کی جائے۔ آخر پہ ایک بہت زیادہ مت جو شوگر کے مریضوں میں یا عام لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ انسولین کی وجہ سے گردے خراب ہو گئے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ انسولین کے سائیڈ ایفیکٹس میں گردوں پہ کوئی اثرات نہیں ہے، بلکہ جن مریضوں میں اکثر انسولین ایڈوائز کی جاتی ہے تو ان کی شوگر اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے اور ان کے گردے اتنے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ تقریباً فیل ہونے کے قریب ہوتے ہیں۔ لہٰذا مریضوں میں یا لوگوں میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ انہوں نے انسولین شروع کی تو ان کے گردے خراب ہو گئے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیے کہ انسولین ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے،
اور اس سے شوگر کی بیماری کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بس اس کے استعمال کا طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اور بہتر طریقے سے استعمال سے ہم شوگر کی بہت سی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔